تیرے غریبوں کا سہارا، سلام لے لو، سلام لے لو، سلام لے لو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن الکریم، قد افلح من تزکا، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ ابتدا ہے رب لم یزل کے بابرکت و عظیم نام سے، جس نے دل بھی عطا فرمایا اور اس میں اپنی اما جگاہ کا انتظام بھی فرمایا۔ اربہا درود و سلام کا نذرانہ فخر آدم و بنی آدم کی ذات والا اعتبار پہ، کہ جن کے چہرے کا دیدار کریں تو کہیں سلطان حسینان جہاں، اور جن کے عزت کی معراج دیکھیں تو کہیں سرور اورنگ نشینان عالم۔ انتہائی ذی وقار سامعین و سامعات، آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے جتنی بھی حضور غریب نواز کی مجالس میں اپنی حاضری لگائی ہے اور اپنے چند جملوں کو آپ کی خدمت میں خیرات کرنے کا شرف کرم نوازی و زیبائی حاصل کیا ہے، آج ان تمام کو جمع کر کے آپ کا جو واضح پیغام ہے وہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ حضور غریب نواز ارشاد فرماتے تھے، اور یہی چیز ہے جس کے پیچھے مجھے اور آپ کو چلنا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر شرعیت کی پابندی نہیں ہے تو انسان نہ طریقت تک پہنچ سکتا ہے اور نہ حقیقت تک۔ یہ بات سب سے اہم ہے۔ ہم نے کوئی بھی معاملہ کرنے سے پہلے یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمیں شریعت کی کشتی میں ہی چلنا ہے، وگرنہ ہم غرق دریا و سمندر ہو جائیں گے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ہر لمحہ مختلف قسم کے معاملات میں آلودہ رہتی ہے۔ کبھی انسان پر نفس باری ہو جاتا ہے، اور کبھی شیطان کا حملہ تیز ہو جاتا ہے، اور کبھی دنیا اسے اپنی رنگینیوں میں رنگنے لگتی ہے۔ اس وجہ سے ایسے انسان کو ہر لمحہ اپنے گائیڈ کے طور پہ، راہبر اور رہنما کے طور پہ باعمل شیخ کامل کی ضرورت ہے، اور اس کی صحبت ناگزیر ہے، اس کے جملے سننا اور اس کے ساتھ اپنے دل کے معاملات کرنا۔ انتہائی ذی وقار سامعین و سامعات، قرآن حکیم ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، سیرت اور سنت کا معاملہ ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز القدر عزت مآب صحابہ کرام ہو، یا آپ کی پاکیزہ ترین اہل بیت ہو، اولیاء کاملین ہوں یا اولیاء کے بھی شیوخ ہوں، ان تمام نے ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھا۔ آپ ارشاد فرماتے کہ تصوف کو خدا پرستی اور خدمت خلق کا سنگم قرار دیتے، کہ یہ جو تصوف ہے، یہ جو روحانیت ہے، اللہ اور مخلوق کا جو معاملہ ہے کہ وہ عطا فرما رہا ہے، یہ تقسیم کر رہے ہیں، یہ قاسم ہیں اس کے فیضان کے، تو سنگم ہے، اس کے بغیر یہ چیز نامکمل ہے۔ آپ ارشاد فرماتے کہ سب سے اعلیٰ عبادت طاعت کی صورت میں یہ ہے کہ مصیبت زدہ لوگوں کے دکھ کا مداوع کیا جائے، بے یار و مددگار لوگوں کی مدد کی جائے، ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے، بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، اور یہی قرآنی تعلیمات ہیں۔ یہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ کیسے آپ کے دروازے پر کوئی آتا اور حضور عطا فرما دیتے، کیسے سیدہ نساء العالمین کے دروازے پر آتا، آپ عطا فرما دیتی، کیسے مولا کائنات عطا فرما دیتے، کیسے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ نے یہ معاملے اپنی زندگیوں میں کیے کہ اگر کوئی مہمان رکھنے کی باری آتی تو چراغ بجھا کے ایک بندے کا کھانا ہوتا، اسے کھلایا جاتا، راضی کیا جاتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ ترمذی شریف میں ارشاد فرماتی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نہ کھایا تھا، حضور کبھی اٹھ کے بیٹھتے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی سیدھے ہوتے۔ میں جب یہ کیفیت دیکھتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتی کہ حضور کیا معاملہ ہے؟ کہا فاقے کی وجہ سے جسم پہ اور طبیعت پہ ایک عجب معاملہ طاری ہے۔ میں نے تڑپ کے عرض کی، آقا اپنے رب سے التجا کیجئے، اپنے رب کے سامنے اپنی محبت کو، اپنے رب کے ساتھ تعلق خاطر کو بیان کیجئے اور منو سلوا لیجئے۔
میرے حبیب ارشاد فرماتے نہیں، میرا رب جس حال میں راضی ہے میں بھی اس حال میں راضی ہوں۔ پھر آپ ارشاد فرماتی ہیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر کی لکڑی کے ساتھ اپنے پیٹ کو دباتے تاکہ پیٹ میں بھوک کی وجہ سے جو معاملہ بنا ہے اللہ اس میں تھوڑی سی تالیف پیدا کر دے۔ ذی وقار سامعین و سامعات، حضور غریب نواز کی ساری زندگی بھی اسی طرح گزری کہ آپ کھانا کھانے لگتے، کوئی آپ کے پاس آ جاتا، آپ اپنا کھانا اٹھا کے اسے دے دیتے۔ آج جب امت چھینا جھپٹی کے معاملے میں نظر آتی ہے تو غریب نواز کے در سے یہ خیرات لے کے انہیں تقسیم کرنے کی ضرورت ہے کہ کیسے اپنے نفس کو مارنا ہے، کیسے اپنی اناؤں کو مٹانا ہے، کیسے اللہ کی رضا پہ چلنا ہے، کیسے اپنے بڑے پن کو لوگوں کے سامنے ختم کرنا ہے، اور کیسے اس محبت میں اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہے اور اس انداز میں دینا ہے کہ ایک ہاتھ سے دیا جائے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ حضور غریب نواز کے نزدیک خدا کو پہچاننے والا وہ ہے جو خود کو دنیا اور اس کے فریبوں سے نکال کر اللہ کی اطاعت کرتا ہو، اسے پتہ ہو کہ یہ دنیا کیا ہے۔ ہم ایک دن بڑے جذبے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، بڑے جذبے کے ساتھ آگے چلتے ہیں، پھر دوسرے دن ہم رستے سے اتر جاتے ہیں۔ روض الریاحین میں حضرت امام یافی لکھتے ہیں کہ ایک مکہ مکرمہ کے قریب بڑا نوجوان سا اپنے وقت کا امیر زادہ رہتا تھا، ہاشم اس کا نام تھا۔ وہ اپنی ساری راتیں انہی معاملات میں گزارتا، اور جب کبھی اسے ہوش آتی نا کہ میں کیا کرتا ہوں، شراب کرتا ہوں اور ان تمام حدود کو توڑتا ہوں جن کو توڑنے سے اللہ نے منع کیا، وہ ارادہ باندھتا کہ آئندہ نہیں کروں گا، لیکن اس سے پھر ہو جاتا۔ ایک رات وہ اپنے یوم پیدائش پہ، شب پیدائش پہ عجیب رنگ رلیوں میں مصروف تھا کہ ایک فقیر سید زادے کی آنسوں کی آواز، چیخنے کی آواز، رونے کی آواز اس تک پہنچی۔ کہا بلاؤ کیا مسئلہ ہے؟ بلا کے جب پوچھا تو انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا میری زندگی کی، اس کی بھی 27 بہاریں ہوئی تھیں، ان کی بھی 27 بہاریں، کہا میری زندگی کی 27 بہاریں گزر گئیں، مجھے ابھی تک اللہ کا پیغام نہیں آیا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں راضی۔ یہ دنیا کے فریب ہیں جن میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس کے ہاتھ سے شراب ٹوٹ گئی، گلاس گر گیا، اس نے اپنی آنکھوں کو ان کے چہرے پر ٹکایا، پوری زندگی اس کے سامنے پھرنے لگی۔ اسے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کا یہ پیغام بار بار آنے لگا کہ تجھے گھر دیا، کیا اس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تجھے جوانی دی، کیا اس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تجھے عزت دی، کیا اس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تجھے پیسہ دیا، کیا اس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تجھے ایمان کی دولت دی، کیا اس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تجھے مکہ مکرمہ میں اپنے شہر میں جگہ دی، کیا اس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تجھے طاقت دی، کیا اس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس کی کیفیت بدل گئی۔ اس نے توبہ کی، اور توبہ کرتے کرتے اتنے لمبے سجدے میں گیا کہ وہ سجدہ ہمیشہ کے لیے اس کا دراز سجدہ ہو گیا۔ ذی وقار سامعین و سامعات، حضور غریب نواز کے یہی احکام اور ارشادات ہیں، اور انہی کی مطابقت میں مجھے اور آپ کو چلنا ہے اور اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ تک رسائی سرکار دو عالم کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تک پہنچے، پہلے حضور کے در تک تو پہنچے، پہلے سرکار تک تو پہنچے، پھر اس کے بعد وہ اللہ کی جناب میں پہنچ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے سامنے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا، آپ کیف کے عالم میں چلے جاتے، آپ کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی، نکھت و نور اور کیف و سرور کا معاملہ شروع ہو جاتا، آپ کی آنکھیں بہنے لگتی، آپ رونا شروع کرتے تو پھر وہ سیل رواں جاری رہتا، وہ چشم تر آپ کے دیدہ تر سے، آپ کے رخ زیبا سے آپ کے دامن اطہر کو مزین کرنا شروع کر دیتی۔ اسی پر ہی آپ نے اپنی پوری زندگی کو گزارا ہے۔ آپ ہمیشہ 4 چیزوں کی تلقین فرماتے، اور فرماتے کہ اللہ کے ساتھ محبت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا ہے، تو ان 4 چیزوں کو اپنی زندگی میں ناگزیر شامل کرنا ہے۔ پہلی چیز کیا؟ جو مرضی حالت ہو جائے اللہ کے ذکر میں اپنے دل کو لگانا ہے۔ ہم دل نہیں لگاتے، ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہمیں نماز مزہ نہیں دے رہی، اور ہم دوسرے دن اٹھ جاتے ہیں کہ نماز ہمیں مزہ نہیں دے رہی۔ بزرگ پتہ کیا ارشاد فرماتے ہیں
کہتے ہیں کہ جو نماز مزے کے لیے پڑھتا ہے اسے تو صرف مزہ آتا ہے، جو نماز اللہ کے لیے پڑھتا ہے اسے صرف مزہ نہیں آتا، اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی منزل تو دیکھنی ہے نا، ایک ہے منزل مقصود جس کی طرف ہم بڑھنا چاہتے ہیں، ایک ہے منزل مراد جس کے لیے ہمیں بنایا گیا ہے، جو کاز آف آر کریشن ہے، جس کی طرف ہمیں رب رحمان لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اور اگر منزل مقصود منزل مراد بن جائے تو دیکھیے اللہ کی طرف سے کتنی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ کہا کہ ایک تو اللہ کے ذکر میں دل لگانا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کو دنیا کا سب سے بڑا خزانہ سمجھنا۔ ہم کسی خزانے کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، ہم کسی خزانے کو کھوئیں گے نہیں۔ اگر ہمیں ذکر اللہ کا خزانہ مل جائے، دیکھیں نا تصوف میں یہ باتیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ کتنے بزرگ ایسے تھے جنہیں بھوک لگتی 2 رکعت نفل پڑھتے اور سر کو سجدے میں رکھتے، اور سجدے میں انہیں اتنا لطف آتا، اتنا قرار آتا، اتنا ذائقہ آتا، اتنا مزہ آتا کہ انہیں جسم کی ظاہری بھوک بھول جاتی، ان کی وہ بھوک، ان کا وہ معاملہ ختم ہو جاتا۔ اس خزانے کو سمجھ کے اگر آپ اس میں آؤ گے اللہ آپ پہ کرم فرمائے گا۔ تیسری چیز جس کو دیکھیں، جس پر عمل کریں، تو آج جتنی علائشوں میں ہم غرق ہیں ہم بچ سکتے ہیں۔ طمع دنیا سے قطع تعلقی کرنا، آپ ارشاد فرماتے دنیا کی کوئی طمع نہ رکھو۔ یہ جو دنیا کی لالچ ہے نا، جو طمع دنیا ہے، اس سے قطع تعلقی رکھو گے تو پھر ہی بچو گے۔ آخری چیز بڑی اہم ہے، اپنی آخرت کی، قیامت کی حالت کے لیے آج آنسو بہانا، آج کے لمحے میں اپنی قیامت کی بہتری کا انتظام کرنا، اپنی قیامت کو، اپنی آخرت کو، اپنی قبر کو بچانا، فکر موت، فکر قبر، فکر حشر سے اپنے آپ کو مزین کرنا۔ ذی وقار بزرگوں، بھائیوں، سامعین و سامعات، عزیز بہنوں، یہی پیغام آج آپ کی خدمت میں حضور غریب نواز کے سارے تصوف کا کرکس لے کے میں حاضر ہوں، اور پیغام یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار دو عالمی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات کے ساتھ اپنا اٹوٹ تعلق قائم کیجئے۔ یہ تعلق لمحاتی نہیں ہونا چاہیے، یہ تعلق کیفیاتی نہیں ہونا چاہیے، صرف یہ تعلق واقعاتی نہیں ہونا چاہیے، یہ تعلق حقیقی اور دائمی ہونا چاہیے۔ ہمیں ہر وقت، ہر لمحے میں اس تعلق کے مطابق چلنا ہے، اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، اپنے آپ کو سنوارنا ہے۔ اگر ہمارے دروازے پر کوئی آتا ہے، ہمیں اسے پرکھنے سے پہلے اپنے معاملات کو پرکھنا ہے۔ ہم بھی تو چاہتے ہیں یا اللہ ہمیں کسی کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، ہمیں کسی کے سامنے بے آبرو نہ کرنا، ہمیں کسی کے سامنے ہمارے عیوب سے پردہ نہ اٹھانا، کرم فرمانا، ہمیں راہ حق کی منزلیں عطا فرمانا، راہ حق کی عزتیں عطا فرمانا۔ میں یہی پیغام آپ کی خدمت میں لے کے آیا کہ آپ کی پوری زندگی کا پیغام یہ ہے، پہلے اپنے اندر کو بدلو، اسے پہچانو۔ یہ جو دل ہے اس کے اندر انوار و تجلیات کے دیے جلاؤ، پھر اس سے اپنی روح اور جسم کو مزین کرو، پھر خدمت خلق کے لیے اپنے ہاتھوں کو دراز کرو۔ آپ ایک بڑی خوبصورت سی مثال ارشاد فرماتے اپنے مریدوں کے لیے، اور ان کو بتاتے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزارنا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے کہ سخاوت کے لیے اپنے اندر سمندر کی خوبی پیدا کرو۔ اگر آپ نے سخاوت کرنی ہے تو جس طرح سمندر سخی ہے، جتنی اس کے اندر گہرائی ہے، وہ خوبی آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی۔ اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے اپنے انوار و تجلیات، خیر میں سورج کی چمک پیدا کرو۔ جیسے سورج چمکتا ہے نا، ایسے چمکنا ہے۔ اور اگر مہمان نوازی کے لیے کوئی چیز لینی ہے تو زمین سے لو، جس طرح یہ زمین مہمان نواز ہے، یہ ہر کسی کے سامنے دراز ہے، لوگ اس کے اوپر اکڑ کے چلتے ہیں، یہ پھر بھی مہمان نوازی کرتی ہے، لوگ اس کی نافرمانی کرتے ہیں، یہ پھر بھی مہمان نوازی کرتی ہے، آج ہر کوئی اس پہ قبضے چاہتا ہے، یہ پھر بھی مہمان نوازی کرتی ہے، اور جب اپنے چھوڑ دیتے ہیں یہ پھر بھی اپنے سینے میں سلاتی ہے۔ یہ ایسی مہمان نواز ہے کہ چلتے ہوئے کوئی نافرمان رہا، کوئی ناشز رہا، کوئی رستے سے ہٹتا رہا، ان تمام چیزوں سے بھی یہ معاملات زمین انہیں دیتی رہتی ہے۔ تو یہ سمندر، سورج اور زمین کا
پیغام دے کے آپ جو ارشاد فرماتے ہیں اس سے میرے اور آپ کے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں اسی گہرائی میں رہنا ہے۔ کوئی انسان جو مرضی کرے اس کے معاملات کو اپنے اندر محفوظ رکھو، محفوظ رکھو۔ اگر تم کسی کو بے آبرو کرو گے، اور یہ بھی آپ کے ملفوظات میں ہے، اگر تم کسی کو بے آبرو کرو گے اللہ تمہیں دنیا میں بے آبرو کرے گا، اور اگر تم کسی کی پردہ پوشی کرو گے، اور یہ حضور کی حدیث بھی ہے، اللہ آخرت میں تمہاری پردہ پوشی کرے گا۔ میں اگر ان تمام پیغامات کو ون لائنر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں تو وہ صرف اتنا سا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے شاندار امتی بن کے جینا ہے، شاندار اور بے مثال سرکار کا غلام بن کے جینا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، کیو ٹی وی کی پوری ٹیم پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے جو کلمۃ الحق کہیں ہمیشہ اس پہ عمل کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔